السلام علیکم مسلمان بہنوں اور بھائیوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت حیات یوٹیوب چینل کے اسلامی سوال و جواب سلسلے کی ایک اور نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، ان کی حیات طیبہ کے آپ کہہ لیں بالکل ابتدائی مراحل سے متعلق کچھ بنیادی باتیں، بنیادی سوالات اور ان کے جوابات۔ بالکل، اور یہ اہم بھی اس لیے ہے کہ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننا ان سے محبت کا تقاضا بھی ہے اور ان کی پیروی کے لیے ضروری بھی۔ بالکل درست۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سوال جواب کے انداز میں ان پہلوؤں کو سمجھیں۔ جی انشاءاللہ۔ اور یہ معلومات ظاہر ہے مستند ذرائع پر مبنی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم ان بنیادی حقائق کو اچھی طرح سمجھیں، یاد رکھیں۔ جی ہاں، تو شروع کرتے ہیں۔ چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے بنیادی سوال، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری رسول، ان کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، یہی نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو اسی نام سے پکارا ہے، سورت آل عمران میں، احزاب میں، سورت محمد میں، سورت فتح میں۔ جی آپ کا ایک اور نام احمد بھی ہے، وہ بھی قرآن میں ہے، سورت صف میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے طور پر۔ اچھا۔ لیکن جو سب سے مشہور اور بنیادی نام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت مطلب ہے، جس کی بے انتہا تعریف کی گئی ہو۔ اچھا، اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی طرف۔ والد محترم کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبد المطلب۔ حضرت عبداللہ۔ جی، وہ قریش کے بہت ہی معزز قبیلے بنو ہاشم سے تھے، اور بنو ہاشم تو آپ جانتے ہیں اپنی شرافت، امانت داری، حاجیوں کی خدمت، ان سب کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ جی ہاں۔ اور حضرت عبداللہ خود بھی اپنے والد یعنی حضرت عبد المطلب کے بہت پیارے بیٹے تھے، اور اپنے اخلاق اور خوبصورتی میں بھی مشہور تھے۔ یعنی والد کی طرف سے تو شجرہ نسب بہترین اعلیٰ ترین خاندان سے جا ملتا ہے۔ جی بالکل۔ اور والدہ ماجدہ، ان کا نام کیا تھا؟ وہ کس قبیلے سے تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا حضرت آمنہ، آمنہ بنت وہب۔ حضرت آمنہ۔ جی، اور وہ بھی قریش کی ہی ایک اور بہت معزز شاخ بنو زہرہ سے تھیں۔ ان کے والد وہب بن عبد مناف اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اچھا، یعنی بنو زہرہ بھی مکہ کا ایک معتبر قبیلہ تھا۔ جی ہاں، بہت عزت تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب والد اور والدہ دونوں طرف سے بہت اعلیٰ تھا۔ اور حضرت آمنہ بھی اپنی پاکیزگی اور سمجھداری کے لیے جانی جاتی تھیں۔ سبحان اللہ، یہ جان کر واقعی دل کو سکون ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے پاکیزہ اور اعلیٰ نسب چنے۔ اچھا، نام اور والدین کی بات ہو گئی، اب یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جائے پیدائش کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ؟ جی، وہی شہر جہاں خانہ کعبہ ہے، جو صدیوں سے توحید کا مرکز رہا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ آج بھی ہمارا قبلہ، ہماری عقیدت کا مرکز۔ بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال بھی بہت خاص ہے، وہ عام الفیل والا سال تھا۔ عام الفیل، ہاتھی والا سال؟ جی بالکل، جب وہ یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھی لے کر آیا تھا کعبہ کو گرانے، اور پھر اللہ نے ابابیل بھیج کر اس لشکر کو تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی عظمت کا ایک اشارہ تھا۔ جی ہاں، یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ مکہ مکرمہ، عام الفیل کا واقعہ، یہ سب مل کر پیدائش کو ایک خاص پس منظر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا زندگی کے بالکل شروع کے
اور شاید بہت نازک وقت کی بات کرتے ہیں۔ والد صاحب حضرت عبداللہ کا ذکر ہوا، ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی اس وقت؟ جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت آپ کہیں دل کو چھو لینے والا پہلو ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ پیدائش سے بھی پہلے؟ جی ہاں، وہ ایک تجارتی سفر پر شام گئے تھے۔ واپس آتے ہوئے مدینہ میں، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، وہ بیمار ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اوہ! اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ والد کے انتقال کے وقت آپ کی پیدائش میں کوئی 2 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ وقت باقی تھا، کہیں 7 ماہ کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں یتیم ہی آئے۔ اللہ اکبر! دنیا میں آنے سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے، اس زمانے کا عرب معاشرہ، قبائلی نظام، جی، وہاں تو والد کا ہونا بہت بڑا سہارا ہوتا ہوگا۔ یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی۔ یقیناً، لیکن اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ شاید اسی یتیمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی اللہ پر توکل سکھایا، صحیح۔ غیر اللہ سے بے نیاز کر دیا، اور پھر کمزوروں، یتیموں کے لیے وہ خاص شفقت اور ہمدردی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے، شاید اس کی بنیاد یہیں پڑی۔ جی بالکل۔ قرآن میں بھی اللہ نے آپ کو یاد دلایا ہے، تسلی دی ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ بے شک، سورۃ الدعا۔ جی، اللہ نے یتیم پایا لیکن بے سہارا نہیں چھوڑا۔ بہترین پرورش کا انتظام کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، والد کا سایہ تو پیدائش سے پہلے اٹھ گیا، والدہ تو تھیں ساتھ، لیکن یہ ساتھ بھی سنا ہے زیادہ عرصہ نہیں رہا۔ جی، یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اس وقت وفات پا گئیں جب آپ کی عمر صرف 6 سال تھی۔ 6 سال، صرف 6 سال کی قبر کی زیارت کے لیے۔ اچھا۔ واپسی پر مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک جگہ ہے ابوا، وہاں حضرت آمنہ بیمار ہوئیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابوا کے مقام پر؟ جی، اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ 6 سال کی عمر، یہ تو وہ عمر ہے جب بچہ سب سے زیادہ ماں کا محتاج ہوتا ہے، پہلے والد نہیں، پھر 6 سال میں والدہ بھی جدا ہو گئیں۔ اس معصوم دل پر کیا گزری ہوگی؟ بہت بڑا صدمہ تھا یقیناً۔ سوچئے، ایک 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو سفر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھے اور پھر وہیں چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑے۔ دل دہل جاتا ہے سوچ کر بھی۔ جی، لیکن یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں وہ صبر، وہ تحمل، وہ برداشت پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خاص تربیت فرما رہا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آئے۔ اچھا، دادا کے پاس؟ وہ تو بہت محبت کرتے ہوں گے۔ جی، بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن وہ سایہ بھی زیادہ دیر نہیں رہا۔ دادا کا انتقال کب ہوا؟ جی، دادا کا ساتھ بھی مختصر رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے۔ جی، لیکن اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو آپ کی پرورش کی وصیت کر دی تھی۔ حضرت ابو طالب، ان کا نام تو بہت سنا ہے۔ جی ہاں، اور حضرت ابو طالب نے اس ذمہ داری کو کیا خوب نبھایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ نہ صرف پالا پوسا بلکہ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش کی ساری مخالفت کے باوجود آخری دم تک آپ کی حفاظت کی، آپ کا ساتھ دیا۔ یہ بات تو تاریخ میں لکھی ہے کہ حضرت ابو طالب کی حمایت بہت بڑا سہارا تھا۔ بھلے وہ خود ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی وہ قبائلی پشت بنائی، وہ ذاتی محبت، جی بالکل، وہ اسلام کے بالکل ابتدائی سب سے مشکل دنوں میں بہت کام آئی۔ یقیناً۔ تو یہ جو شروع کی مشکلات تھیں، یتیمی، پھر ماں کی جدائی، پھر دادا کا گزر جانا، اور پھر چچا کی ایسی محبت بھری کفالت،
جی یہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو بنا رہے تھے۔ جی، اللہ کی خاص منصوبہ بندی۔ بالکل، ان تجربات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کے دکھ درد کا، ان کی کمزوریوں کا گہرا احساس دیا اور آنے والی عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کیا۔ صحیح۔ اچھا، اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ جوانی کا دور اور پھر شادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس خاتون سے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ جی، وہ مکہ کی ایک بہت ہی آپ کہیے معزز، باوقار، سمجھدار اور پاکیزہ خاتون تھیں، مالدار بھی تھیں۔ ان کا لقب طاہرہ تھا۔ طاہرہ یعنی پاک باز؟ جی بالکل، پاک باز۔ یہ ان کے کردار کی بلندی کی نشانی تھی۔ وہ خود تجارت کرتی تھیں اور اپنی ذہانت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اسلام کی تاریخ میں ان کا مقام تو بہت ہی بلند ہے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا اور اس وقت عمریں کیا تھیں؟ جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، سچائی، آپ کے بہترین اخلاق سے بہت متاثر تھی۔ اچھا۔ انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان دے کر شام بھی بھیجا تھا۔ اچھا۔ جب آپ واپس آئے اور ان کے غلام میسرہ نے سفر کی تفصیلات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے بارے میں بتایا تو وہ بہت متاثر ہوئیں۔ جی۔ اور پھر انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ انہوں نے خود پیغام بھیجا؟ جی، یہ نکاح ہوا تھا نبوت کے اعلان سے تقریباً 15 سال پہلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ 25 سال، ماشاءاللہ، عین جوانی کا وقت۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی اس وقت؟ یہ بات بھی کافی پوچھی جاتی ہے۔ جی، نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال۔ جی، اور وہ پہلے بھی شادی شدہ تھیں، 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ اچھا، یعنی عمر میں تقریباً 15 سال کا فرق تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں۔ جی ہاں۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے تو شاید تھوڑی غیر معمولی بات لگتی ہو، لیکن یہ نکاح تو ہر لحاظ سے ایک مثال بنا۔ بالکل، یہ صرف ایک عام میاں بیوی کا رشتہ نہیں تھا، یہ گہری دوستی تھی، مکمل بھروسہ تھا، ایک مشترکہ مقصد کے لیے مضبوط ساتھ تھا۔ صحیح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے صرف جذباتی سہارا نہیں دیا، مالی طور پر بھی بہت ساتھ دیا، اور سب سے بڑھ کر جب پہلی وحی آئی۔ جی، غار حرا والا واقعہ۔ جی بالکل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے تو یہی حضرت خدیجہ تھیں جنہوں نے آپ کو تسلی دی، سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ سب سے پہلے؟ جی، اور وہ الفاظ کہے جو تاریخ کا حصہ بن گئے، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جی، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا گواہی تھی! گواہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پہچانتی تھی۔ بالکل، اور صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا، اپنا سارا مال اسلام کے لیے دے دیا۔ جی؟ جب وہ شیب ابی طالب میں قید کیا گیا مسلمانوں کو، بنو ہاشم کو، وہ 3 سال کی سختیاں، حضرت خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہیں رہیں۔ ان تمام مشکلات میں ساتھ رہیں۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ جی ہاں۔ ان کی وفات والے سال کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الغزن کہا، غم کا سال۔ غم کا سال، کیونکہ اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ جی بالکل، وہ دونوں بڑے سہارے ایک ہی سال میں جدا ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفاداری، ان کی حمایت، ان کی قربانی واقعی رہتی دنیا تک مثال ہے۔ بے شک، ان کا کردار تو تمام مسلمان خواتین بلکہ سب انسانوں کے لیے ایک روشنی ہے۔ بالکل۔ تو یہ تھیں چند بنیادی مگر بہت ہی اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور پہلی شادی کے حوالے سے۔ جی ہاں، اور جیسا ہم نے شروع میں کہا، یہ صرف واقعات نہیں، ان میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔
غور و فکر کے پہلو ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آئیے ذرا جلدی سے دوہرا لیں جو آج ہم نے سیکھا۔ ہمارے پیارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والد حضرت عبداللہ، جو آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے۔ والدہ حضرت آمنہ، جن کا انتقال آپ کے بچپن میں 6 سال کی عمر میں ہوا۔ جی۔ جائے پیدائش مکہ مکرمہ۔ پرورش پہلے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، پھر چچا حضرت ابو طالب نے۔ صحیح۔ اور پہلی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جو سب سے پہلی ایمان لانے والی اور سب سے بڑی حمایتی ثابت ہوئیں۔ جی۔ اور ان باتوں کو جاننا ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی گہرائی سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ زندگی شروع سے ہی آسان نہیں تھی، آزمائشیں تھیں، لیکن ساتھ ہی اللہ کی خاص مدد اور رحمت بھی تھی۔ بالکل۔ ان واقعات میں صبر ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، کمزوروں سے ہمدردی ہے اور بڑے مقصد کے لیے قربانی کا جذبہ ہے۔ جب ہم یہ تفصیل جانتے ہیں تو سیرت کا مطالعہ صرف کہانی نہیں رہتا، ایک زندہ رہنمائی بن جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ یہ ماضی نہیں، یہ حال اور مستقبل کے لیے مشرِ راہ ہے۔ اسی خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج کی گفتگو کے آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ جی ضرور، یہ اچھا رہے گا۔ سوال یہ ہے بہنوں اور بھائیوں کہ آپ اس پر غور کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یہ شروع کے واقعات، جیسے یتیمی، والدہ سے جدائی، پھر چاچا کی مضبوط حمایت اور حضرت خدیجہ جیسی عظیم بیوی کا ساتھ ملنا، ان سب نے مل کر آپ کی شخصیت بنانے میں، آپ کا کردار مضبوط کرنے میں، اور جو عظیم ذمہ داری آپ کو ملنے والی تھی یعنی رسالت، اس کی تیاری میں کیا کردار ادا کیا ہوگا۔ ان باتوں پر سوچنا ہمارے ایمان کو کیسے مضبوط کر سکتا ہے، اور اپنی زندگی کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا عملی سبق ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت گہرا اور اہم سوال ہے۔ امید ہے ہمارے سننے والے اس پر ضرور سوچیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اپنی زندگیوں کے لیے روشنی لیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ تو اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی نشست بند حیات یوٹیوب چینل کے اسلامی سوال و جواب سلسلے کے تحت۔ امید ہے یہ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اللہ حافظ۔